ارض فلسطین جو دراصل ارض شام ہے، وہی شام جس کے متعلق آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ یمن اور شام جن کے متعلق حضور نے دعائیں فرمائیں برکت کی، یہ اسی مقدس زمین کا حصہ ہے فلسطین۔ اور علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات ایک شعر میں فرمائی تھی، چونکہ قبلہ اول بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہی مقدس مقام نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بڑے جو تین مذاہب ہیں ان تینوں کے نزدیک یہ مقدس مقام ہے، یعنی عیسائیوں کے نزدیک بھی، یہودیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ پاکیزہ اور مقدس مقام ہے۔ تو ظاہر ہے یہودیوں کا یہ کلیم ہے کہ کسی زمانے میں یہاں ہم تھے یا ہمارے پیشوا یہاں مدفون ہیں، تو اس وجہ سے یہ جگہ ہماری ہے۔ تو چونکہ یورپ میں بھی کسی زمانے میں مسلمان رہے ہیں، تقریباً 700 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، تو علامہ اقبال نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر کیوں حق نہیں اہل عرب کا۔ اگر اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے ہماری حکومت ہے یا ہمارے آباء و اجداد یہاں ہیں یا انبیاء ہیں، تو اس لیے یہ ہمارا حق ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پھر ہسپانیہ یعنی اسپین، مراد سے یورپ ہے کہ اس پورے یورپ میں پھر مسلمانوں کی بھی حکومت تھی، تو آج یہ اہل عرب یعنی مسلمانوں کا حق کیوں نہیں ہے؟ جب سے ہم کمزور ہوئے اس وقت سے یہ سب ہوتا آ رہا ہے۔ اور ارض فلسطین یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے، اس کا اگر محل وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق میں بحر روم، اور شمال میں لبنان، اور شمال مشرق میں ملک شام موجودہ جو سیریا ہے، اور مشرق میں جارڈن جسے اردن بھی کہتے ہیں، اور اس کے جنوب میں مصر واقع ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے فتح کیا تو بغیر کسی جنگ کے یہ فتح ہوا تھا معاہدے کے تحت۔ تو حضرت عمر کے زمانے کے بعد سے پھر ایک دفعہ یہودی اس پر قابض ہوئے، پھر 1189 میں پھر دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا بیت المقدس کو۔ اور جب انہوں نے فتح کیا تو پھر آٹومن امپائر کے پاس یہ 400 برس رہا خلافت عثمانیہ کے تحت۔ پھر 400 برس کے بعد 1917 میں دوبارہ اس پر یہود قابض ہوئے، اور صرف یہود ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی مل کر باقاعدہ پلاننگ کر کے مسلمانوں کو اس سے آہستہ آہستہ بے دخل کیا۔ اور 14 مئی 1948 کو اسرائیل باقاعدہ معرض وجود میں آیا، انہوں نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا۔ اس سے قبل یہودی یہاں آباد نہیں تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں یہودی جس جگہ پر سب سے زیادہ ہیں پاپولیشن کے اعتبار سے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ سب سے زیادہ یہودی جہاں مقیم ہیں وہ امریکہ ہے۔ تو یہ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کر آئے اور مسلمانوں کو منتشر کیا۔ اور پہلی جنگ جب چھڑی عرب اسرائیل جنگ، تو مسلمان چونکہ شروع سے ہی اس افتراق اور انتشار کا شکار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 78% رقبہ فلسطین کا وہ یہودیوں نے اس وقت قبضے میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1967 میں یعنی 67 میں پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی، پھر جو باقی ماندہ تھا وہ بھی انہوں نے چھین لیا، اور پھر وہ غزہ کی پٹی پر اور کہیں تھوڑی تھوڑی جگہیں چھوٹے چھوٹے صوبے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئے، اور اس میں بھی اب ان کی حالت درجہ دوم میں ان کو رکھا گیا ہے اور ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کیسے دنوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے، یعنی شب قدر میں جب لوگ عبادت میں مصروف تھے تو انہیں یہ سوجی، ظاہر ہے یہ طاقت کا نشہ، قوت کا، اقتدار کا نشہ، پیسے کا، ٹیکنالوجی کا، یہ بہت بڑا نشہ ہے، ساری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ۔ اس وقت دنیا میں تمام بڑی کمپنیز ان کے زیر اثر ہیں۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف چلنے کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحدہ، جب اسلام کے خلاف چلنے کی بات ہوگی تو یہ ایک پیج پر ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ 2-3 دن پہلے جو سانحہ ہوا ہے فلسطین میں، جو ہوا ہے، بچوں کو بے دریغ قتل کیا گیا ہے، سیدھی سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، خواتین کو، پھر خواتین یہاں ریپ ایک آدھ جگہ پر ہو جائے تو لوگ ہیومن رائٹس والے اٹھ کر اتنی باتیں کرتے ہیں، اور وہاں وہ بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور سال ہر سال گزر گئے کہ ان بچیوں کے بارے میں کسی کو خبر بھی نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا راز۔ اب جس طرح سے وہ خون بہا رہے ہیں، اب ہمارے لوگ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرانس نے اور دیگر ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے باقاعدہ اسرائیل سے کہا ہے کہ تم یہ جنگ جاری رکھو، ان پر حملہ کرو۔ کن پر حملہ کرو؟ جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ بندوق ہے۔ تو ہم بے بس، مجبور اور لاچار لوگ، خاص طور پر ہم عوام الناس، ظاہر ہے کہ ہم تو کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن کاش کہ ہمارے اصحاب اقتدار، ارباب بست و کشاد اس پر غور و فکر کریں۔ ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ امت کو ایسا اتفاق اور ایسا اتحاد نصیب کرے کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے۔